سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کوشل دم لینے کے لیے رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بہرحال جس طرح یہ نئی قوم تیار ہوئی، اسی طرح مذہب بھی بالکل نیا ترتیب دیا گیا ہے۔ پرانے برہمنی مذہب یا ویدک دھرم میں عناصر پرستی کا زور تھا، جس کو سمرتیوں کے عہد اور منو کے زمانے میں اس میں تغیر اور تبدل کیا گیا۔ دراصل سمرتیاں ایک طرح سے ہندوؤں کے قدیم حکمران منو ہی کی ترتیب دی ہوئی کتب ہیں، جنہیں سمرتیاں کہتے ہیں۔ اس کے بعد بدھ مذہب نے اس کو بالکل مٹا ڈالا اور ذات پات کی قیود کو، جو منو کے زمانے میں بہت ہی سخت ہو گئی تھیں، بالکل اٹھا دیا۔ بدھ مذہب میں بت پرستی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور برہمنوں نے چونکہ منگولوں اور ترکوں کو، جو بدھ مذہب کے پیروکار تھے، اپنی سیادت میں شریک کیا، لہٰذا بہت سی باتیں بدھ مذہب کی بھی اپنے اس جدید مذہب میں شامل کر کے ان کے بہت سے بتوں کی پرستش کو جائز رکھا اور بدھ کو بھی وشنو کا اوتار تسلیم کر لیا۔ اس طرح غیر آریاؤں کی بھی بہت سی باتوں کو اپنے جدید مذہب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کوشل ذرا رکنے کے بعد پھر کہہ رہی تھی، یہ سلسلہ غالباً مسلمانوں کی آمد سے تھوڑے ہی دن پہلے تک جاری رہا ہوگا۔ مسلمانوں کا مذہب چونکہ سب سے پہلے جنوبی ہند، سری لنکا اور مالابار میں آیا تھا، لہذا ہندوستان کے علماء سے کمارلا، برہمن اور شنکر آچاریہ نے اسلامی دلائل سے بہت فائدہ اٹھا کر شمالی ہند کی طرف خروج کیا اور بدھوں سے مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جس زمانے میں سندھ پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس زمانے میں شنکر آچاریہ یقیناً پیدا نہیں ہوا تھا۔ شنکر آچاریہ غالباً خلافت عباسیہ کے ابتدائی زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ شنکر آچاریہ سے پہلے راجپوتوں کی اس نوزائیدہ قوم میں جان پیدا ہونا شروع ہوئی تھی اور وہ بعض چھوٹے چھوٹے قطعات پر قابض ہونے لگے تھے۔ شنکر آچاریہ نے جب بتوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور نوزائیدہ برہمنی مذہب کی تائید شروع کی، تو راجپوتوں کی اس جدید قوم اور جدید طاقت میں شنکر آچاریہ کی خوبیاں عیاں نہ تھیں، اور شنکر آچاریہ نے راجپوتوں کی طاقت سے فائدہ اٹھانے میں خوب مستعدی دکھائی۔ کنوج، بنارس، وسط ہند اور دامنے کو ہمالیہ تک برہمنوں اور راجپوتوں کو نمایاں غلبہ حاصل ہو گیا، اور اس جدید مذہب اور جدید قومیت کی تعمیر میں چونکہ شنکر آچاریہ سب سے پہلا مصنف اور مفتن تھا، لہذا اس کی تعلیمات خصوصی وقت اور عزت کی نظر سے دیکھی گئیں۔ چونکہ برہمنوں کی مجوزہ تاریخ ایک سیاسی تاریخ تھی، لہذا جا بجا نئے نئے مذہبی اصول قائم ہوئے۔ کہیں وشنو کو سب سے بڑا اوتار مانا گیا، کہیں برہما کو، کہیں مہیش کو۔ اس طرح ہندو مذہب کے نام سے ہزارہ فرقے پیدا ہو گئے، جن میں کوئی اصولی اتفاق ہندو کے نہیں پایا جاتا تھا۔ الغرض مسلمانوں کی آمد اور حملہ آوری کے وقت بدھوں کی قومیت، مذہب اور حکومت پر برہمنوں اور راجپوتوں نے حملہ آوری شروع کر رکھی تھی، اور ملک میں ضرور ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس کشمکش اور افراتفری کا سلسلہ محمد بن قاسم کے حملہ سے بعد کے حملوں تک بھی جاری رہا۔ اس مدت میں کوئی علامت ایسی ظاہر نہیں ہوئی جس سے قطعی طور پر یہ حکم لگایا جا سکے کہ اگر مسلمان اس ملک میں نہ آتے تو جدید ہندو مذہب بدھ مذہب پر غلبہ پا کر اپنی حکومت قائم کر لیتا۔ چونکہ سندھ میں مسلمانوں کو بدھوں کی حکومت کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سندھ کی فرمانروا قوم تو برہمن تھی، لیکن مذہب اس قوم کا بدھ ہی تھا، چنانچہ ہمارے آباء و اجداد بھی بدھ مذہب سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اس کو میں یوں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرے باپ جے پال اور بھائی انند پال گو منگول اور ترک تھے، پر مذہب بدھ تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر کوشل نے کچھ سوچا، پھر اس تاریخی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بس موجودہ ہندو مذہب یا برہمنی مذہب جس کام کو 500 سال میں پورا بھی نہ کر سکا، وہ مسلمانوں نے اب بآسانی انجام دے دیا ہے۔ اگر مسلمان اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتے تو بہت زیادہ ممکن بلکہ یقینی تھا کہ بدھ مذہب اپنی قوت کو متجمع کر کے اس دین جدید اور مذہبی طاقتوں کو جو بتوں کے مقابلے میں پیدا ہو رہی تھی، اس کو کچل ڈالتا اور ان مظالم کا انتقام لیتا جو کنوج، بنارس اور الہ آباد وغیرہ میں برہمنوں اور راجپوتوں نے بدھوں پر شنکر آچاریہ کی رہبری میں کیے تھے۔ لیکن سندھ کی اسلامی حکومت اور کابل، خراسان اور ماورا نہر میں مسلمانوں کی فتوحات نے ہندوستان میں بدھ حکمرانوں کو ششدر اور حیران بن کر کنوج وغیرہ کی طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے باپ اور میرے بھائی نے مجبور ہو کر تمام ہندو اور بدھ راجاؤں کو متحد اور متفقہ طاقت سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ہندوستان کی بدھ حکومتوں کے خلاف برہمنوں اور راجپوتوں کی تحریک کامیاب ہو جاتی تو وہ تمام ہندوستان پر قابض اور متحرک ہو جاتے، تو غیر ممکن تھا کہ کابل، خراسان، کشمیر اور تبت وغیرہ کے بدھ خاموش بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے، بلکہ کابل، خراسان اور بخارا کے جنگجو لوگ جو بدھ مذہب کے پیروکار تھے یقیناً ہندوستان پر حملہ آور ہوتے، اور جس طرح ان لوگوں نے قدیم راجا کنشک کے زمانے میں اپنی شہنشاہی اس ملک پر قائم کر لی تھی، پھر کابل میں متصرف ہوتے اور تمام ملک میں بدھ مذہب کا دور ہوتا۔ لیکن مسلمانوں نے چونکہ پہلے ہی کابل، خراسان
اور ماورا نہر کو فتح کر کے بیرونی بدھوں کے حملوں کو غیر ممکن بنا دیا تھا، اور اس کے بعد اب چونکہ وہ ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، لہٰذا برہمنوں کو جدید قوم اور مذہب کی ترتیب دینے کی ترغیب ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل خاموش ہو گئی اور پھر خسار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خسار میری بہن، تم نے جو تفصیل جاننا چاہی تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ اس پر خسار بڑی دلچسپی سے کوشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کوشل میری بہن، کیا ایسا ممکن نہیں؟ تم ہمیں رام اور سیتا کی کہانی سے متعلق بھی کچھ بتاؤ، اس سے متعلق ہم عموماً اکثر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ جواب میں کوشل مسکرائی، پھر کہنے لگی، اچھا میری بہن، میں اس کی تفصیل بھی تم سے کہتی ہوں۔ اور پھر ایک لمبا سانس لینے کے بعد جو ہی کوشل نے کچھ کہنا چاہا، حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر سنجر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون ہے، ہو سکتا ہے بھائی واپس آئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سنجر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ عبداللہ کراتگین بھی تھا۔ عبداللہ کراتگین جب دیوان خانہ میں داخل ہوا تو کوشل بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عبداللہ کراتگین جب آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کوشل نے پوچھ لیا، آپ اور بھائی نیالگین کو سلطان نے طلب کیا تھا، خیریت تو ہے؟ اس پر عبداللہ نے کہا، کوشل تمہیں یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جب سلطان کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ آور ہوئے تھے تو کنور رائے نے سلطان سے صلح کر لی تھی اور اس نے سلطان کا مطیع اور فرمانبردار رہنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہ بات کالنجر کے راجہ نندا کو پسند نہیں آئی، چنانچہ اس نے ہندوستان کے مختلف راجاؤں کو خطوط لکھے اور انہیں شرم دلائی کہ اتنے راجہ ہو کر ہم سلطان محمود کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سلطان محمود کے خلاف کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ ہندوستان کے سارے راجاؤں نے کالنجر کے راجہ نندا کی اس پکار پر لبیک کہا ہے۔ اب سارے راجہ اپنی متحدہ قوت کے ساتھ کنوج کے راجہ کنور رائے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ آج کنوج کے راجہ کنور رائے کی طرف سے تیز رفتار قاصد یہاں پہنچے تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے کنوج کے راجہ نے ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے خلاف سلطان سے مدد طلب کی ہے۔ اس بنا پر سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو بلایا تھا۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق لشکر تیاری کر کے کل شام تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ عبداللہ کراتگین جب خاموش ہوا تب خسار نے پوچھ لیا، بھائی کیا آپ کے ساتھ بھائی نیالگین بھی آئے ہیں؟ اس پر عبداللہ کہنے لگا، وہ بازار گیا ہے، اگر میرے ساتھ آتا تو یہیں آ جاتا، میرے خیال میں وہ تھوڑی دیر تک آئے گا۔ عبداللہ کے خاموش ہو جانے پر خسار نے پھر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھائی ہم اپنی بہن کوشل سے ہندوستان کے متعلق مختلف معلومات حاصل کر رہے تھے، اگر آپ تھوڑا سا اور وقت دیں تو ہم کوشل سے۔ اس پر عبداللہ کراتگین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، تم کوشل سے جو کچھ سننا چاہتی ہو سنو، اتنی دیر تک میں نہا کر یہیں واپس آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین کمرے سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ خسار نے کوشل کو مخاطب کیا، کوشل میری بہن، اب تو ہمیں تفصیل کے ساتھ رام اور سیتا سے متعلق کچھ بتا۔ خسار کے خاموش ہونے پر کوشل نے آہ بھری اور کہنے لگی، یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان، اگر سچائی پر رہتے ہوئے یہ داستان سنائیں تو ہندوؤں کی برہمی کا باعث بنتی ہے، ان کی دل شکنی ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر سچائی کا گلا گھٹتا ہے۔ بہرحال رام اور سیتا سے متعلق جو کچھ میں جانتی ہوں وہ تم سے کہتی ہوں۔ کہتے ہیں اجودھیا میں راجہ درشت کا راج تھا، راجہ کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک سے اولاد تھی، سب سے بڑے رام تھے، لیکن رانی کے کہی راجہ کی منہ چڑھی تھی، اس نے چاہا کہ رام کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو راجپاٹ دلا دے، چنانچہ اس نے راجہ سے کہہ کر رام کو 14 سال کا بنواس دلا دیا، یعنی جنگلوں میں پھرنے کا حکم دے دیا۔ رام نے نہایت سعادت مندی سے حکم کی تعمیل کی، ان کی بیوی سیتا نے ساتھ جانے پر اصرار کیا تو بھائی لکشمن بھی ساتھ ہو لیا۔ وہ ضلع باندہ کے مقام پر چترکوٹ گئے، وہاں سے جنوب کی طرف چل پڑے تھے اور شہر ناسک میں چند دن قیام کر کے درہ گوداوری کے ساتھ ساتھ گھومتے گھومتے پنجولی کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، وہاں سیر و شکار کر کے یا جنگلی پھل کھا کر دن گزارتے رہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامی سیاہ فام لوگ ان گورے نواردوں کو تقدس اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، جیسے کہ ان کی عادت ہے۔ سیاہ فام اقوام گوروں کو آسمانی مخلوق سمجھتی تھیں اور پوجنے لگتی تھیں، لیکن اس جنگل میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ہوا یوں کہ لنکا کے راجہ کی بہن ان نوادوں کی آمد کا سن کر ان کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب راون کی بہن سروپ لکھوارتی نے ان کے پاس آ کر دیکھا اور ان کا حال معلوم کیا، اور جب معلوم ہوا کہ لکشمن غیر شادی شدہ ہے تو اس پر وہ ریچھ گئی، چنانچہ گورے چھتری کی یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ ایک سیافام شہزادی سے شادی کرے، اس کا آریائی خون اس کی اجازت نہ دے سکتا تھا۔ لکشمن نے تلوار سے اس کی چھاتی کاٹ دی، چنانچہ راجہ راون کی بہن سروپ لکھارتی چیختی چلاتی بھائی کے پاس پہنچی اور دہائی دی، اور راون نے گورے نواردوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی راجدھانی میں رہ کر وہ اس کی بہن کے ساتھ ایسے سلوک کی مرتکب ہوئے تھے، وہ آیا اور سیتا کو پکڑ کر لے گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راون نہایت رحم دل اور شریف راجہ تھا،
اس کا قصور صرف اس قدر تھا کہ وہ گوری چمڑی کا نہ تھا، اگرچہ ذات کا برہمن تھا، مگر شمالی ہند کے برہمن جنوبی ہند کے برہمنوں کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے، انہیں کالا برہمن کہتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت راجا راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا تو اس وقت رام اور لکشمن باہر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رام اور لکشمن شام کو گھر آئے تو سیتا کو غائب پایا۔ لوگوں نے بتایا کہ اسے راون لے گیا ہے۔ انہوں نے آہو بکا اور واویلا شروع کر دیا، مہینوں اسے تلاش کرتے پھرے۔ پھر ان کی ملاقات ہنومان سے ہوئی۔ ہنومان لنکا کے راجا راون کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھا اور اس سے اس کا تعلق تھا۔ یہ واقعہ سن کر اسے رام سے ہمدردی ہو گئی، چنانچہ اس نے رام کے لیے سیتا کو نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہنومان نے، جو لشکر کا سالار تھا، رام کو تسلی و تشفی دی اور ان کی مدد کی۔ وہ اس طرح کہ راون کا ایک بھائی تھا، نام اس کا ببھشن تھا، اور یہ نہ صرف تخت و تاج کا آرزومند تھا بلکہ اپنے آپ کو راون کی جگہ تخت کا مالک خیال کرتا تھا۔ اس ہنومان نے راون کے بھائی ببھشن کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سازش کر کے ایک دن راون کو قتل کر دیا اور رام کو لے کر لنکا پہنچے تاکہ ببھشن کی تخت نشینی میں شریک ہوں۔ چنانچہ رام اور لکشمن نے اسے تخت پر بٹھایا، اور جب جشن ختم ہو گیا تو ببھشن کے حکم سے سیتا کو نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ رام نے سیتا کو دیکھا تو کہا، میں نے تمہیں آزاد کر کے اپنے چہرے سے بے آبروئی کا داغ دھو لیا ہے، مگر میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تم ایک سیافام راکشس کا پہلو گرم کر چکی ہو۔ سیتا نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے مجھے چھوا ضرور ہے مگر میں پاک دامن ہوں۔ یقین نہ ہو تو ایک چتا تیار کرو، میں اس میں کود کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دوں گی۔ چنانچہ لکشمن نے فوراً چتا تیار کی اور سیتا اس میں کود گئی۔ داستان میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاضرین دربار یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑے۔ رام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اتنے میں آگ کا دیوتا وشنو آ گیا۔ اس نے رام سے کہا، سیتا بے داغ ہے، اسے لے کر گھر جاؤ اور اس کا دل نہ توڑو۔ اس نے سیتا کو چتا سے نکال لیا۔ چنانچہ جو داستان کہی جاتی ہے اس کے مطابق مزید یہ کہا جاتا ہے کہ بندروں اور راکشسوں نے یہ منظر دیکھا تو رام اور سیتا کی جیکار یعنی زندہ باد لگا دی اور فوراً سجدہ میں گر گئے۔ دونوں کو دیوتا تسلیم کر لیا گیا۔ یہاں بندر اور راکشس سے جنوبی ہند کے سیافام افراد مراد ہے۔ یہ خطاب آج بھی گورے برہمن سیافام افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں ریچھ یا لنگور کہتے ہیں۔ پھر رام جی وطن پہنچے تو وہاں سیتا کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ عوام میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ کسی نے کہا، ہائے بھگوان، رام 14 سال ماں اپنے بھائی کی کوشش کرتے رہے تو ایک چوہا نہ ہوا۔ راون کے پاس سیتا صرف 6 مہینے رہ گئی تو چاند سا بیٹا مل گیا۔ یہ تو راون جی کا چمتکار ہے۔ سیتا نے لاکھ اپنی پاکدامنی کے ثبوت دیے مگر کسی نے نہ مانا۔ مجبوراً رام جی سیتا کو دریا پار لے جا کر جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہاں ایک سنیاسی پیر رہتا تھا۔ اس نے سیتا کو اپنی کٹیا میں رکھ لیا اور دونوں کو پالنے لگا۔ ایک دن سنیاسی کٹیا میں آیا تو دیکھا کٹیا سے بچہ غائب۔ وہ ڈرا کہ سیتا کو معلوم ہوا کہ بچہ کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے تو رو رو کر جان دے دے گی۔ بس اس نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، دعا کر کے اس میں جان ڈال دی اور جھولے میں سلا دیا۔ سیتا جب پانی بھر کر آئی تو دیکھا کہ ایک بچہ سو رہا ہے۔ وہ اپنا بچہ ساتھ لے گئی تھی۔ خیر طے پایا کہ دونوں بچے پالے جائیں۔ ادھر رام جی کو سیتا کی جدائی کی وجہ سے ایک پل چین نہ تھا۔ آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچہ کو لے آئیں اور عوام کی بکواس کی پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ رام جی راضی ہو گئے اور ماں اپنے لو لشکر سیتا کو واپس لانے پہنچے تو دیکھا وہاں ایک کی بجائے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ رام جی نے سر پیٹ لیا، سیتا سے کہا، ہائے بھولی، یہ کیا کر رکھا، یعنی ایک نہ شد 2 شد۔ سیتا نے لاکھ سمجھایا لیکن بھگوان کیا سمجھتے۔ کہتے ہیں سیتا نے زمین سے کہا کہ وہ پھٹ جائے اور اس کو نگل لے۔ زمین نے حکم کی تعمیل کی اور بس بھگوان جی کو معلوم ہوا کہ سیتا سچ کہتی تھی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کو بچانا چاہا تو صرف چٹیا ہاتھ لگی تھی۔ یہی چٹیا آج کل برہمن اپنے سر پر رکھے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رام چندر نے خالی ہاتھ کر لوٹنا پسند نہ کیا، دریائے سرسوتی کی خطرناک لہروں میں کود کر جان دے دی۔ ان کے دونوں بیٹے لو اور کشن جوان ہو کر بڑے بہادر چھتری نکلے۔ انہوں نے ملک فتح کیا اور بادشاہت حاصل کی۔ برہمنوں نے ان کو رام کی صحیح اولاد تسلیم کر لیا۔ ان کی شمولیت کے بعد رام، لکشمن، لو اور کشن کو پنج چنا کا پنجہ بنا دیا اور ان کی پوجا ہونے لگی۔ یہاں اس کہانی میں اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب رام کو ہندو مذہب میں خدا کا اوتار خیال کیا جاتا ہے، ایشور سمجھا جاتا ہے، تو پھر ایشور کی حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ رام اوتار میں آ کر دکھ کے سوا کوئی سکھ نہ دیکھ سکے۔ کاش وہ آسمان کے اوپر رہ کر ہی کچھ کرتے، مگر ان میں کچھ کرنے کی سکت کہاں تھی۔ ورنہ جب سیتا کے حکم سے زمین پھٹی اور ان کو نگلنے لگی تو رام جی زمین کو حکم دیتے کہ اگل دے، مگر رام جی کو معلوم تھا کہ برہمنوں کی طرح زمین بھی ان کا کہا نہ مانے گی۔ بے شک بھگوان کو بھی دنیا میں آ کر دکھ ہی اٹھانا پڑتے ہیں، چونکہ یہ دکھ کا سنسار ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشل رکی، پھر خضار کو مخاطب کر کے کہنے لگی،
اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ برہمنوں میں اتار یا گیان اور حلول کا طریقہ کیوں ایجاد کیا، جبکہ اس کا ذکر ان کے ویدوں میں نہیں ہے؟ اور پھر اس تصور میں کیا جان تھی کہ خدا جسے ساری دنیا بلکہ کائنات کا کام سنبھالنا چاہے، وہ دنیا میں آ کر رحم کے غلیظ اور تاریک قید خانے میں 9 ماہ گزارے، ایک لاچار بچہ کی شکل میں انسانی ماں کا دودھ پی کر نشو نما پائے، جوان ہو کر دنیا کے نشیب و فراز دیکھے، اور بالآخر کسی کے ہاتھوں مارا جائے یا ڈوب کر مرے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ برہمن کی شرارت نہیں سمجھتے، وہ انہی کمالات کو دکھاتا ہے، وہ انسانوں کو خدا بنا کر اپنا الو سیدھا کرتا ہے، بادشاہوں سے انعام حاصل کرتا ہے، اور عوام کو گمراہ کر کے بادشاہوں کو مطیع اور فرمانبردار بناتا ہے، تاکہ وہ اس کی نسل ہر نسل تک پرستش کرتے رہیں، کبھی بغاوت کا نہ سوچیں۔ بادشاہ اور حاکم سے تو بغاوت کی جا سکتی ہے، مگر دیوتاؤں اور ایشور کے اوتاروں سے سرتابی کی جرت کون کر سکتا ہے؟ ان برہمنوں اور چھتریوں نے انہی ہتھ کنڈوں سے ہندوستان کے عوام کو تقریباً 3000 سال تک غلام بنائے رکھا ہے، اور کبھی کسی کو احتجاج یا بغاوت کا موقع نہ دیا، حالانکہ وہ آبادی میں برہمنوں اور چھتریوں سے کئی گنا کم ہوتے ہیں۔ لیکن بھلا ہو ان مسلمانوں کا کہ انہوں نے یہاں آ کر برہمنوں کا کفل توڑا ہے اور ان کی خدائی اور دیوتائی نکال دی۔ یہاں تک کہتے کہتے کوشل کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ دیوان خانہ میں احمد نیالگین داخل ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے بھائی عثمان، اپنی بیوی باشان اور خسار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ گھر چلیں، لشکر نکل کوچ کرنا ہے، میری تیاری بھی کرانی ہے، اور یہ عبداللہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس پر سنجر بولا اور کہنے لگا، بھائی تو نہانے کے لیے گئے ہیں۔ سنجر نے ابھی یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ عبداللہ کراتگین بھی نہا کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس موقع پر جب باشان، خسار اور عثمان جانے کے لیے اٹھے، تب احمد نیالگین کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ کراتگین کہنے لگا، بھائی میرے خیال میں سب کھانا یہیں کھا کر سو جاؤ۔ اس پر احمد نیالگین بول اٹھا، عبداللہ میرے عزیز بھائی، ابھی جا کر بہت کچھ کرنا ہے، لشکر نکل جانا ہے اور میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کراتگین خاموش ہو رہا، جبکہ احمد نیالگین، عثمان، خسار اور باشان اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ کراتگین سنجر اور ارجان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی بیٹھو، میرے خیال میں کوشل میرے ساتھ تیاری مکمل کرتی ہے۔ سنجر اور ارجان نے جب اس سے اتفاق کیا تب کوشل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ کراتگین اور کوشل دونوں میاں بیوی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس موقع پر کچھ اداس اور پریشان تھی۔ عبداللہ کراتگین کچھ دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بڑی اپنائیت اور محبت سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں تم کچھ الجھی پریشان اور فکر مند ہو۔ کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے کہ کسی موضوع پر تمہاری دل شکنی ہوئی ہے؟ عبداللہ کراتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کوشل مسکرائی اور کہنے لگی، یہاں کوئی میری دل شکنی نہیں کرتا، یہاں تو مجھے اپنوں سے بھی زیادہ پیار ملا ہے، ہر کوئی میرا بہترین خیال رکھتا ہے، کوئی میری دل شکنی کیوں کرے گا؟ کوشل جب خاموش ہوئی تب عبداللہ کراتگین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اچھا، تمہاری اداسی اور تمہارے اس طرح غمگین ہونے کی وجہ سے میں سمجھ گیا ہوں۔ تم یہ خیال کر رہی ہوگی کہ میں کل اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، اور تم یہاں اکیلی کیسے وقت گزارو گی؟ تو میں تم سے کہوں کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گا، تم میرے ساتھ لشکر میں رہو گی اور میرے ساتھ ہی یہاں سے کوچ کرو گی۔ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر کوشل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، بس چپ چاپ اس نے بڑے خوشکن انداز میں بڑے پیار سے اپنا سر عبداللہ کراتگین کے شانے پر رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی عبداللہ کراتگین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں شام کا کھانا کھانے سے پہلے ہم دونوں مل کر اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ کوشل نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر عبداللہ کراتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ ہم یہاں سے سیدھا کنوج کا رخ کریں گے، اگر ایسا کریں گے تو راستہ کون سا اختیار کیا جائے گا؟ اس پر عبداللہ کراتگین کہنے لگا، سلطان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق مخبروں نے یہ اطلاع کر دی ہے کہ راجہ جے پال اپنے لشکر کے ساتھ ہماری راہ روکے گا۔ اصل میں ہندوستان کے سارے راجاؤں نے ایک بار پھر اتفاق کر لیا ہے اور وہ کنوج کے راجہ کے خلاف حرکت میں آئی ہیں، اس لیے کنوج کے راجہ نے سلطان کے ساتھ صلح جوئی اور مصالحت کر لی تھی، اور یہ معاملہ ہندوستان کے راجاؤں کو پسند نہیں آیا۔ اب جے پال کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ پہلے وہ سلطان سے ٹکرائے، اگر تو جے پال سلطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہندوستان کی سرزمینوں میں جے پال کی واہ واہ ہو جائے گی، اور جے پال سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں چھینے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کی ابتدا کر دے گا، اور اگر جے پال کو سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر جے پال بھاگ کر دوسرے راجاؤں کے لشکر کے ساتھ مل جائے گا۔ اس طرح سارے راجا متحد ہو کر سلطان کے خلاف ضرب لگائیں گے۔ اس بنا پر ہمارا پہلا ٹکراؤ تو دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد کہیں بھی راجہ جے پال کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا لشکر لاہور کا رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ابھی تک لاہور سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ ویسے سلطان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس طرح لاہور کے راجہ بار بار سلطان کے خلاف حرکت میں آتے ہیں، تو سلطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی مناسب دن لاہور پر حملہ آور ہو کر لاہور پر قبضہ کر لیا جائے
اور پھر لاہور کو ہندوستان کا مرکز بنا کر وہاں اپنی ایسی طاقت اور قوت کو رکھا جائے کہ ہندوستان کا کوئی راجہ غزنی کی سلطنت کے خلاف کام کرنے یا ضرب لگانے کی ہمت نہ کرے۔ آج جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں سلطان نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ جب سلطان لاہور پر حملہ آور ہوگا اور لاہور کی فتح کے بعد ان سارے علاقوں پر اپنی گرفت کر کے سارے علاقوں کا مرکزی شہر لاہور کو بنایا جائے گا اور وہاں کا حاکم امیر ایاز بن اسحاق کو بنایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی سلطان نے میرا نام بھی لیا ہے کہ میں وہاں امیر ایاز بن اسحاق کے ساتھ لاہور میں قیام کروں گا اور میری حیثیت ان علاقوں میں اپنے لشکریوں کے سپہ سالار اعلیٰ کی ہوگی۔ میرے خیال میں کیا یہ خبر تمہارے لیے خوشگن نہیں ہے؟ عبداللہ کراتگین کے ان الفاظ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوشل کہنے لگی، یہ خبر میرے لیے واقعی بہت اچھی ہے۔ اگر ہم دونوں میاں بیوی لاہور میں قیام کرتے ہیں تو پھر میری خوشی، میرے اطمینان کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ کوشل کے خاموش ہونے پر عبداللہ کراتگین پھر بولا اور کہنے لگا، لیکن اس بار سلطان لاہور سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ سلطان کا ارادہ یہی ہے کہ پہلے جیپال کو مار بھگایا جائے اور جب وہ بھاگ جائے گا تو سلطان کچھ دور تک اس کا تعاقب کرے گا۔ اس کے بعد سلطان تھانیسر کے راستہ کنوج کا رخ کرے گا اور جو راجے کنوج کے راجہ کے خلاف حرکت میں آنے کی ٹھانے ہوئے ہیں ان سے نپٹا جائے گا، اس لیے کہ تھانیسر اب ہماری گرفت میں ہے اور وہاں ہمارا حاکم مقرر ہے۔ عبداللہ کراتگین کی اس گفتگو سے کوشل خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنی تیاری میں لگ گئے اور یوں اگلے روز دونوں اپنے لشکر میں غزنی سے کوچ کر گئے تھے۔